بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ فیمنزم اور اسلام۔ آج مغربی تحریکیں اور اسلام کے جو لیکچرز کا سلسلہ چل رہا ہے، اسی سلسلے میں آج ہم بات کریں گے فیمنزم اور اسلام۔ فیمنزم کیا ہے؟ یہ مغرب سے امپورٹ کیا ہوا ایک پروگرام ہے جسے تحریک کا نام دیا گیا ہے۔ فیمنزم کی بنیاد، فیمنزم سے مراد ہے خواتین کے حقوق یا خواتین کی آزادی۔ اس کی بنیاد اس بات پر ہے کہ خواتین کو بھی مردوں کے برابر کے حقوق دیے جائیں، انہیں مردوں کے برابر کی آزادی حاصل ہو، چونکہ وہ بھی ہیومن بینگز ہیں، بحیثیت انسان مرد اور عورت میں کوئی فرق نہیں ہے، صرف ایک بایولوجیکل فرق ہے، ورنہ مرد اور عورت بحیثیت انسان ایک برابر ہے۔ ان کو مردوں کے برابر کے حقوق حاصل ہوں اور انہیں معاشرے میں وہی مقام ملے جو مردوں کے شایان شان ہے، معاشرے میں ان کو وہی حیثیت حاصل ہو جو مردوں کو حیثیت حاصل ہے۔ تو اس پہ میں سب سے پہلے یہ گزارش کرنا چاہوں گا کہ اسلام کے پورے نظام کی بنیاد مساوات پر رکھی ہی نہیں گئی۔ اسلام کی بنیاد، اسلام کے پورے نظام کی بنیاد، بلکہ یوں کہیے اسلام نے اس کائنات کے نظام کی بنیاد مساوات پہ نہیں رکھی بلکہ عدل پہ رکھی ہے۔ مساوات سے مراد ہے بالکل برابر، اگر 10 مجھے تو 10 کسی دوسرے کو، جبکہ عدل کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ جو چیز جہاں کی ہو اسے وہیں رکھا جائے، یا جس کی ضرورت ہو اس کو وہ پہنچایا جائے۔ تو عدل پہ بنیاد رکھی گئی ہے۔ اگر مساوات پہ ہوتی تو آپ دیکھیے کہ لوگوں کی خوبصورتی میں بھی وہ دعویٰ کیا جاتا کہ دوسرا زیادہ خوبصورت ہے، میں کم خوبصورت کیوں ہوں، مجھے اس کے برابر کی خوبصورتی حاصل ہو۔ اگر کائنات کی نظام کی بنیاد مساوات پہ ہوتی تو لوگ یہ بھی دعویٰ کرتے کہ میرے ہمسائے کے پاس بہت پیسہ ہے، میرے پاس کیوں اتنا پیسہ نہیں ہے۔ اگر نظام کی بنیاد مساوات پہ ہوتی تو کسی کو بہت خوش الہان آواز عطا کی گئی، کسی کی آواز اچھی نہیں ہے، کسی کو کالا بنایا گیا قدرت کی طرف سے، کسی کو سفید بنا دیا گیا، کوئی خاک روب بن گیا، کوئی وزیر اعلیٰ یا وزیر اعظم بن گیا۔ یہ کائنات کا نظام ہے جو اللہ پاک نے بنایا ہے اور اسی میں ہی خوبصورتی ہے۔ لہٰذا کوئی بھی طبقہ معاشرے کا، کوئی بھی طبقہ سماج اگر یہ دعویٰ کرے کہ ہمیں دوسروں کے برابر کے حقوق یا مقام یا حیثیت حاصل ہو، تو یہ اس کا دعویٰ بنتا ہی نہیں، کسی لحاظ سے بھی نہیں بنتا، کیونکہ مساوات ممکن نہیں ہے۔ اسلام نے یا اللہ پاک نے جو کائنات کا نظام بنایا ہے اس میں رہتے ہوئے مساوات ممکن نہیں ہے، عدل ممکن ہے۔ اب آئیے کہ اگر خواتین کو مردوں کے برابر کی آزادی حاصل نہیں یا برابر کے حقوق نہیں ان کے خیال میں، تو یہ بات غلط ہے۔ صرف یہ ہوا ہے کہ جو عورت کی جگہ ہے اسے عورت کی جگہ اسلام نے دی ہے، جو مرد کی جگہ ہے وہ مرد کی جگہ اسلام نے دی ہے۔ تقسیم کار کر دیا گیا ہے، کاموں کو تقسیم کر دیا گیا ہے۔ اگر خواتین کو گھر کی ذمہ داری سونپی گئی ہے تو مرد کو باہر کی ذمہ داری سونپ دی گئی ہے۔ اب اگر یہ دعویٰ ہے کہ خواتین اور مردوں کے حقوق اور آزادی برابر کی ہونی چاہیے، تو اس میں پھر بہت ساری چیزیں جو ہے وہ بہت سارے سوالات اٹھیں گے جن کا جواب شاید یہ تحریک چلانے والوں کے پاس بھی نہیں ہوگا۔ اب یہ دیکھیے کہ خواتین پورے اسلام کے نظام میں اللہ تعالیٰ نے پیغمبروں 1,24,000 انبیاء بھیجے، 1,24,000 انبیاء میں کوئی بھی خاتون نبی نہیں بھیجی گئی۔ اسی لیے نہیں بھیجی گئی کہ باہر کے کاموں کی ذمہ داری، چونکہ تبلیغ کا کام معاشرتی کام ہے،
یہ معاشرے میں جانا ہوتا ہے. اسی لیے اللہ تعالیٰ نے خاتون کو نبی نہیں بنایا، کیونکہ یہ منصب مردوں کی فطرت کے مطابق ہے. خواتین کی جو فطرت اللہ پاک نے بنائی ہے اس کے منافی ہے. اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ خواتین کی اہمیت کم ہے، بلکہ یہ ایک تقسیم کار ہے. اب بچوں کی پیدائش وہ مرد کے ذمہ نہیں ہے، وہ عورت کے حصے میں آئی ہے. اسی طرح گھر کی آرائش و زیبائش وہ مردوں کی نہیں، عورت کے حصے میں آئی ہے. اسلام نے یا اللہ پاک نے جو نظام وضع کیا ہے آپ اس کے مطابق دیکھیے. اور کسی شاعر نے کہا ہے نا کہ مردوں کے جو شانہ بشانہ رہے عورت، مردوں کے جو شانہ بشانہ رہے عورت، کچھ اور وہ بن جاتی ہے عورت نہیں رہتی. تو آپ یہ دیکھیے، یہ فیمنزم کا دعویٰ کرنے والے یہ کہتے ہیں کہ یہ کیوں نہیں ہوتا کہ باہر کے کاموں کی ذمہ داری عورت کی ہو جائے، گھرداری کی ذمہ داری مردوں کی ہو جائے. ایسا کیوں نہیں ہوتا؟ اب انہیں کون سمجھائے کہ ایسا ممکن نہیں ہے، کیونکہ مرد کی فطرت میں ہی یہ رکھا گیا ہے، اور اس کی جسامت، اس کی ساخت، اس کی ذہن، اس کو جو قوت عطا کی گئی ہے وہ معاشرے کے مسائل سے نبرد آزما ہونے کے لیے ہے. گھر کے کاموں میں وہ عورت کا ہاتھ تو بٹا سکتا ہے، جو جیسا کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کیا، لیکن ٹوٹل ذمہ داری عورت کو حاصل ہے گھر کے معاملات میں. اور اسی طرح جو معاشی ذمہ داری ہے کہ اپنی جو گھر کی معیشت چلانے کی ذمہ داری وہ بھی مرد کو سونپی گئی ہے، عورت کو نہیں سونپی گئی. یہ تقسیم کار ہے. چونکہ اللہ تعالیٰ نے خلق کیا ہے ہم سب کو، مرد کو بھی اور عورت کو بھی. اس حسن تخلیق کا یہ تقاضا ہے کہ جس کے ذمہ جو کام ہے اور جس کی جو جسمانی اور ذہنی اور جذباتی ساخت ہے اس کے مطابق اس کو کام سونپا جائے. عورت جذباتی واقع ہوئی ہے، فطرتاً جذباتی واقع ہوئی ہے. اب بڑے بڑے فیصلے عورت نہیں کر سکتی. اب اسلام نے تو اس وقت سے عورت کو وہ مقام اور نام دیا ہے اور وہ حقوق دیے ہیں جب دنیا کی کوئی بھی تہذیب، ہر تہذیب عورت کے حقوق اور آزادی کے بارے میں خاموش تھی. اس وقت عورت کو حقوق حاصل نہیں تھے. عرب جو تھے وہ عورت کو زندہ درگور کر دیا کرتے تھے، اور دیگر جو مغربی اقوام تھی اس وقت انہیں اتنی تہذیب ان کے پاس نہیں تھی اور ان کے پاس اتنی سوچ نہیں تھی کہ عورت کو بھی کوئی مقام دیا جا سکتا ہے. یہ تو سب سے پہلے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے عورت کو وہ مقام دیا جو کہ اس وقت کا مرد یا اس وقت کی کوئی تہذیب تصور بھی نہیں کر سکتی تھی. عورت کے تحفظ کو مد نظر رکھتے ہوئے وہ مقام دیا گیا ہے. اگر کچھ پابندیاں ہیں تو وہ عورت کے تحفظ کی خاطر ہیں. اب فیمنزم کا دعویٰ کرنے والی مغربی اقوام کا آپ دیکھ لیجئے کہ وہاں پہ عورت کیا ہے. وہاں پہ عورت گرل فرینڈ کا، کہیں گرل فرینڈ نظر آتی ہے، کہیں وہ اپنے بوائے فرینڈ کے ساتھ بغیر شادی کے رہ رہی ہے. آپ یہ دیکھیے کیا اسلام یا قدرت یا اللہ تعالیٰ ایسی چیزوں کی اجازت دیتا ہے؟ کبھی بھی نہیں. ظاہر ہے یہ ایک انارکی ہے، یہ کیوس ہے، یہ افراتفری ہے اگر اس طرح کا ہو. اب تو خود مغربی خواتین بھی فیڈ اپ ہو گئی ہیں، اکتا گئی ہیں اس نظام سے، اور وہ چاہتی ہیں کہ انہیں گھر کا تحفظ ملے، وہ چاہتی ہیں انہیں شوہر کا تحفظ ملے، انہیں بھائی کا تحفظ ملے. ان تحفظات میں عورت کی خوبصورتی ہے. اس کا مطلب یہ نہیں کہ مرد کو، اور قرآن پاک میں یہ واضح ہے کہ مرد کو عورت پر حاکم بنایا گیا ہے. اب حاکم سے مراد یہ نہیں ہے کہ مرد عورت پر بیجا حکمرانی کرنے لگے، یہ بھی خیال رکھنا ہوگا. حاکم سے مراد یہ ہے کہ مرد عورت کا محافظ، تحفظ کرنے والا، اس کی حفاظت کرنے والا، اس کا سرپرست یہ بنایا گیا ہے. یہی وجہ ہے اب کہ ہمارے ادھر مشرق میں عورتوں کے حقوق کو واقعی سلب کیا جا رہا ہے. یعنی عورتوں کو وراثت کے حق سے، جو کہ اللہ پاک نے انہیں یہ حق دیا ہے، اس حق سے یہ محروم کر رہے ہیں مشرق والے. مغرب والوں نے بہت زیادہ آزادی دے دی ہے. اس لیے یہ میں کہہ سکتا ہوں کہ مشرق والوں نے عورت کی انسانیت کو، عورت کو بحیثیت انسان یا اس کی انسانیت پہ ضرب لگائی ہے، اور مغرب والوں نے اس کی نسوانیت پہ ضرب لگائی ہے. اس لیے جو اسلام نے نظام دیا ہے، نہ تو مشرق والے اسے صحیح طرح
فالو کر رہے ہیں نہ مغرب والے فالو کر رہے ہیں. اگر اس کو فالو کیا جائے کہ جو عورت کو اسلام نے مقام دیا ہے اس کے مطابق عورت کو حقوق اور آزادی حاصل ہو تو کسی فیمنزم کی ضرورت نہیں ہے. یہ جو موجودہ فیمنزم ہے جس میں کبھی تو آپ عجیب عجیب قسم کے نعرے دیکھتے ہیں، میرا جسم میری مرضی وغیرہ وغیرہ، یہ تو انتہائی فضول اور گھٹیا ہے. اس سے نہ تو عورت کا تحفظ ممکن رہ سکتا ہے، نہ عورت کی نسوانیت کی حفاظت ہو سکتی ہے، نہ عورت کے وقار اور اس کی ڈیسنسی مینٹین رہ سکتی ہے. لہٰذا یہ جو مغربی فیمنزم ہے، ہم اس کو اگر اسلام کے مطابق ڈھالیں اور مشرقی نظر انداز شدہ خواتین کو اسلام کے مطابق حقوق دیے جائیں تو ایک مربوط اور خوبصورت معاشرہ قائم ہو سکتا ہے جس میں مردوں اور عورتوں کے درمیان حقوق اور آزادی کا توازن قائم ہو سکتا ہے. اور مزید بھی اس پر بات ہوگی. اس وقت اجازت دیجیے. وما علینا الا البلاغ المبین.